سر امیر العظیم صاحب یقینی طور پہ ایک عظیم شخصیت تھے. وہ نام کے نہیں کام کے بھی عظیم تھے. وہ نام کے نہیں کام کے بھی عظیم تھے. وہ اپنی زندگی میں سٹرگل، کامیابیاں، مشکلات، جیل، پابندیاں، مقابلے اور جرت کا مظاہرہ کرنے والے فرنٹ لائن کے وہ سپاہی تھے کہ جس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں کہ جو ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے ضروری. یقیناً میرا میاں سیف الرحمان صاحب کا ان کے ساتھ بڑی دیر کا ساتھ تھا، اور میں اور سیف الرحمان صاحب نے پچھلے 2 سال میں ان کے ٹی وی اسپیشل ٹی وی کے اوپر جو کچھ ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق محسوس کیا، بے شک وہ کسی کے خلاف بھی تھا، بلا لحاظ، بلا وقفہ، بلا کوما، فل سٹاپ، جو بھی کسی جگہ بھی کوئی سنگین واردات ہوئی، کسی جگہ بھی کوئی لٹو پھٹو ہوا، کسی جگہ بھی کوئی ڈاکہ پڑا، کسی جگہ بھی حکمرانوں کی کوئی بہت بڑی ناکامی نظر آئی، ہم نے جرت سے اس کا اظہار کیا اور انہوں نے جرت سے اس کو نشر کیا، یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ میرے چینل کو اس کا نقصان کتنا ہوگا. میری اور میاں سیف الرحمان صاحب کی عادت ہے کہ ہم حق کی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، ضرور کہتے ہیں، مگر بہت سارے چینل اتنی جرت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو نشریات میں نہیں جانے دیتے، کچھ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، باقی سنسر کر دیتے ہیں. امیر العظیم صاحب کی عظمت تھی کہ انہوں نے حرف بے حرف اس کو نشر کیا، اور جہاں دیکھا کہ یہ چیز اتنی برائی والی ہے، خرابی والی ہے، کہ اس کو خود بھی شامل ہو کے، کھڑا ہو کے اس کا مقابلہ کر کے اس کی اصلاح کرنی ہوئی، تو وہ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے. جہاں کہ ہم نے گورننس والوں کا یا دیگر دوستوں کا لحاظ نہ کیا، ہم نے جماعت اسلامی اور ان کے ادارے اور ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی کام کیا. بہت محنت کی انہوں نے، بہت ریسرچ کی، دنیا کے تمام بہتر سے بہتر ادارے اسٹڈی کیے، اور میں نے اور ان نے، ہم نے جتنے ادارے ہیں، منصورہ سے لے کے الخدمت فاؤنڈیشن، غزالی ایجوکیشن، اور جو بھی کچھ، بہت کچھ جماعت اسلامی اور اس کے دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں، اور بغیر کسی سیاسی مفاد کے، بغیر کسی تحریص و لالچ کے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے، قومی مفاد میں جو کام کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا، ہم دونوں بڑے متاثر ہوئے. ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے، خود ساتھ جا کے، باوجود اس کے کہ وہ بیماری کا مقابلہ کر رہے تھے، قدم قدم ساتھ لے جا کے انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام ذیلی ادارے دکھائے، اور سب دوسرے بھی ادارے دکھائے، پریزنٹیشن اٹینڈ کی، اس کے اوپر ریفارم کے لیے بہت کام کیا. پھر مجھے بڑا شوق تھا، مجھے یہ انہوں نے انڈیکیٹ نہیں ہونے دیا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض سے نبض ہے. بہت دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا، مگر اس سے پہلے میں ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملک میں لانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ہے اسٹیم سیل ہاسپٹل. جو ڈاکٹر ہیں دوست میرے سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں باقی سمجھتے، تو اسٹیم سیل ہاسپٹل وہ ادارہ ہے جو کینسر جیسی موذی مرض سے لے کے جتنی بھی دیگر امراض ہیں،
تمام کو شفا دینے کا ضامن، بے شمار ٹیسٹ ہوئے، بے شمار ٹرائل ہوئے اور بے شمار مریض ان سے شفا یاب ہوئے. تو میں اس کا ہاسپٹل لانا چاہ رہا تھا پاکستان میں، اس پہ اوپر بھی امیر العظیم صاحب نے میرا ساتھ دیا اور ہم بڑی کوشش کی. ہم نے جا کے منصورے کا ہاسپٹل بھی دیکھا، دیگر جگہ بھی دیکھی، ریسرچ اسکالر چائنا سے لے کے یو ایس اے تک تمام سے انٹریکشن کیا. مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، مجھے توفیق دے کہ میں اس اسٹیم سیل ہاسپٹل کو اپنی زندگی میں پاکستان میں غریبوں کے لیے پرٹیکولرلی میں یہ کسی طریقے سے انسٹال کروا جاؤں. آمین مجھے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی اللہ کرے گا انشاءاللہ. ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.